أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں عقیدہ کے ساتھ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے اور وہ فوت ہوئے ہیں 728 ہجری میں، 728۔ بہت سے علماء کرام کے استاد ہیں، وہ علماء کرام جن کی آج کتابیں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں، یہ علماء کرام یا تو ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ مثال کے طور پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ، مثال کے طور پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، مثال کے طور پہ امام ذہبی رحمہ اللہ، مثال کے طور پہ امام البرزالی رحمہ اللہ، اور ایک دنیا ہے۔ تو یہ ان کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کتاب کو مختلف مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف علماء کرام نے اس کی شروع کی ہیں، اور اس کتاب کو علماء کرام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور یہ اس لائق ہے کہ اس کو یہ اہمیت دی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مہینوں سے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اور ابھی تک انہوں نے خاص کوئی اپنا تبصرہ بھی نہیں کیا۔ یہی خوبی پائی جاتی ہے کتاب و توحید میں، تو وہاں پہ بھی کیا ہے، آیات اور احادیث ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے اس کتاب میں اللہ رب العزت کا دیدار۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت مومنین کو، اہل جنت کو روز قیامت اپنے دیدار کا موقع دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ تو کیا دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکے گا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس بارے میں چند آیات کا تذکرہ کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، سورۃ القیامہ آیت نمبر تقریباً 22 دو آیتیں ہیں۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکے گا، لیکن کون دیکھ رہے ہوں گے؟ جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ مومنین اہل جنت۔ مزید گفتگو ان آیات پہ آگے چل کے کریں گے۔ علی الارائک ینظرون، سورہ مطففین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابرار، نیک لوگ، نیکوکار، وہ تختوں پہ ہوں گے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے۔ کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ کئی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان میں سے ایک نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو دیکھنا۔ اور یہاں پہ دیکھنے سے مراد اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے، اس کی تائید سیاق و سباق سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ مطففین میں تذکرہ کر رہے ہیں فجار کا اور ابرار کا۔ کن کا؟ فجار، فاسق و فاجر، کافر قسم کے لوگ، آخرت کا انکار کرنے والے، اور قرآن کریم کا مذاق اڑانے والے، قرآن کریم کا انکار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کہ یہ لوگ روز قیامت اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے، یعنی کہ ان کو اللہ کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا۔ اس کے بعد تذکرہ آ گیا ابرار کا،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تختوں پہ اندرون دیکھ رہے ہوں گے، تو کس کو دیکھ رہے ہوں گے؟ اس کو جس سے انہیں محروم رکھا جائے گا، اور وہ کون؟ اللہ رب العزت۔ تیسری آیت اس موضوع پہ، موضوع کیا چل رہا ہے آج ہمارا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کر سکیں گے۔ تو آیت نمبر 6 ہے سورہ یونس، آیت نمبر 26 للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان کے لیے احسنو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتے رہے، ان کے لیے احسنو جو اپنی عبادت کو اچھے طریقے سے عمدگی سے ادا کرتے رہے، عبادت میں انہوں نے احسان پیدا کیا، ان سب کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، سب سے اچھا بدلہ ہے۔ سب سے اچھا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جنت۔ وزیادہ، اور ایک عظیم زائد چیز بھی ملے گی ان کو۔ وہ زائد چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کا دیدار، اور اس کی مزید دلیل آگے آئے گی۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اور ان کے لیے ہوگا، تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ اہل ایمان کا، اہل جنت کا، کہ انہی کے لیے ہوگا ما یشاءون، جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس میں، کس میں؟ جنت میں، یعنی کہ جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو کوئی بھی جنتی چاہے گا۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یہ آیت تھی سورہ قاف کی 35 نمبر 35۔ تو ولدینا مزید میں کیا چیز سب سے پہلے داخل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اب تک امام صاحب کیا ذکر کر رہے تھے؟ آیات، جن سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا۔ اب کہتے ہیں وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ باب بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ کی صفات کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ من تدبر القرآن طالبا للہدى منہ تبین لہ طریق الحق، جو قرآن پہ غور و فکر کرے جب کہ وہ قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہو، قرآن سے صرف اپنے مسلک کی تائید نہ لینا چاہتا ہو، قرآن کو اپنے مسلک کے مطابق نہ بنانا چاہتا ہو، فرمایا جو قرآن پہ غور کرے جب کہ وہ قرآن سے کیا لینا چاہتا ہو؟ ہدایت، رہنمائی، تو تبین لہ، اس کے لیے واضح ہو جائے گا طریق الحق کی، حق راستہ۔ وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا چاہیے، اور ان میں کسی قسم کی تعویل سے، تحریف سے دور رہنا چاہیے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ دیگر فرقوں کا، دیگر جماعتوں کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ کس بارے میں؟ اللہ کے دیدار کے بارے میں۔ سب سے پہلے آتے ہیں معتزلہ کی طرف۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکے گا، نہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ انہوں نے یہ عقیدہ کیوں اپنایا؟ اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کو دیکھا جا سکے گا تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کسی جہت میں ہوں گے، کسی جانب ہوں گے، کسی سائڈ میں ہوں گے، کیونکہ جس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے وہ کسی نہ کسی جانب ہوگا، اسی جانب پھر آپ اپنی نگاہیں اٹھا کے اس کو دیکھ سکیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ماننا یہ غلط ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ معتزلہ، عقل پرست کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ کو دیکھا جا سکے گا، پھر ماننا پڑے گا اللہ کی کوئی جہت ہے، اور اگر ہم نے یہ مان لیا اللہ کی کوئی جہت ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا کوئی جسم ہے۔ اور یہ ماننا کہ اللہ کا جسم ہے یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ ساری گفتگو کون کر رہے ہیں؟ معتزلی لوگ۔
تو یہ تھی ان کی پہلی دلیل. کن کی؟ معتزلہ کی. پہلی دلیل کیا تھی کہ اگر یہ مان لیا کہ اللہ کو دیکھا جا سکے گا، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کی کوئی جہت ہے، اور یہ مان لیا اللہ کی کوئی جہت ہے تو ماننا پڑے گا اللہ کا کوئی جسم ہے. اب ان کی اس دلیل کی طرف آئیں جو وہ قرآن کریم سے دیں گے. قرآن کریم سے ان کی پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 103 103 لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اس نے تمام نگاہوں کا احاطہ کر رکھا ہے، ادراک کر رکھا ہے. دلیل نمبر 3 کن کی؟ معتزلہ کی. کس مسئلے میں؟ کہ اللہ کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو ان کو بڑا مزہ آیا، دل چاہا کہ جس اللہ کی اتنی پیاری آواز ہے، جس اللہ کا اتنا پیارا کلام ہے، اس اللہ کو دیکھ لوں. تو اللہ سے درخواست کر دی کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے دیکھوں. ربی ارینی انظر الیک، اے میرا رب میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے دیکھوں. اللہ نے کہا لن ترانی، کہ اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. معتزلہ کی دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لن، ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکے. تو اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیں گے، تو باقی لوگ ایسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے مزید کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن اے موسیٰ آپ پہاڑ کو دیکھیں، اس پہاڑ کو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کے سامنے آئے، پہاڑ کے لیے ظاہر ہوئے، پہاڑ کو موقع دیا کہ پہاڑ اللہ کا دیدار کرے، تو جعلہ دکا، اللہ نے پہاڑ کو کیا کر دیا؟ ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو کر. فلما افاق، جب انہیں ہوش آیا، قال، کہنے لگے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے اس سے کہ دنیا کی کوئی آنکھ تجھے دیکھ سکے. تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں اپنے مطالبے سے. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں اس بات کی کہ اللہ دنیا میں تجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے. تو معتزلہ نے اس آیت کو دلیل بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. تو کتنے دلائل ہو گئے معتزلہ کے؟ 3 ہو گئے. اب آتے ہیں ہم اشاعرہ کی طرف. یہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ جو ہیں معتزلہ کے ساتھ ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کرنا غلط ہے. یہ کہنا کہ اللہ کسی جانب ہے، کسی سائڈ ہے، تو یہ غلط ہے. تو رؤیت کو اوپر اوپر سے یہ مانتے ہیں. کون؟ اشاعرہ. تو پھر اب آپ رؤیت کا کیا کریں گے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رؤیت مان لی تو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ماننا پڑے گی، اور جہت مان لی تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، اور یہ ماننا کہ اللہ کا کوئی جسم ہے بہت بڑی گمراہی ہے. تو پھر اب آپ رؤیت کا اس بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے کئی لوگوں نے یہ موقف پیش کیا کہ ان کے کئی لوگوں نے، اشاعرہ نے، کہ دیکھنے والے اللہ تعالیٰ کو ہر جانب سے دیکھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے، اور تو اللہ تعالیٰ کی لیے کوئی خاص جانب نہ ہوئی، کوئی خاص جہت نہ ہوئی. دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ تعویل کی دیکھنے کی. انہوں نے کہا کہ دیکھنے سے مراد نگاہوں سے دیکھنا نہیں ہے، دل سے دیکھنا ہے، بصیرت مراد ہے، آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے. تو آئیے اب ہم ایک دفعہ پھر غور کرتے ہیں ان آیات پہ جنہیں پیش کیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے.
اور ساتھ ساتھ ہم اس آیت کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور اس تعویل کا جائزہ لیتے ہیں جو پیش کی ہے کنہوں نے؟ معتزلہ نے. پہلی آیت ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا پیش کی تھی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. معتزلہ کے پاس چلتے ہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ دلائل تو آپ نے اپنے دے دی، یہ 3 دلائل ہمیں یاد ہو گئے، لیکن جو دلائل ہم نے دیے ان کا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا کہ ناظرہ کا معنی آپ نے کیا کیا ہے کہ کچھ چہرے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے، ایسے ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب والا ناظرہ ینظر کے کئی معنی ہوتے ہیں، کوئی ایک معنی نہیں ہوتا. تم لوگ اپنے مطلب کا معنی لے لیتے ہو، جبکہ ناظرہ کے اور معنی بھی ہیں. ہم نے پوچھا مثال کے طور پہ کوئی معنی بتائیں. کہتے ہیں ناظرہ کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ انتظار کرنا. تو یہاں پہ آپ یہ معنی بھی تو مراد لے سکتے ہیں، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا انتظار کر رہے ہوں گے. جی تو اب اس آیت کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلوں گا اپنی اس کتاب کی طرف جو مجھے ایم فل میں لکھنے کا موقع ملا تھا. کئی دفعہ آپ کے سامنے اس کتاب کا تذکرہ کیا جو لکھی گئی تھی کس میں؟ پی ایچ ڈی میں، لیکن آج وہ نہیں ہے. آج یہ ہے ایم فل کی کتاب، اور اس کا موضوع ہے القواعد التفسیریہ عند الامام ابن قیم الجوزیہ، کہ تفسیر کرنے کے اصول و ضوابط امام ابن قیم رحمہ اللہ کے نزدیک. اور اس کتاب کو خود جامعہ اسلامیہ نے، جس کو مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں، انہوں نے شائع کیا ہے. تو اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے اس کا 537 537. اس میں ایک قاعدہ میں نے ذکر کیا امام ابن القیم رحمہ اللہ سے لے کر، قاعدہ بڑا خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں، یہ تفسیر کا قاعدہ بھی ذرا سمجھ لیں اسی معنی: لا يلزم من صلاحیت اللفظ لمعنى ما فی ترکیب صلاحیتہ لہ فی کل ترکیب. اگر ایک لفظ ایک سیاق و سباق میں، ایک ترکیب میں، ایک جملے میں ایک معنی ادا کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے جملے میں بھی وہی معنی ادا کرے. واضح ہو گیا؟ قرآن کریم کا ایک لفظ ایک جملے میں ایک معنی دے رہا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرے جملے میں بھی یہی معنی دے. پھر اس کے لیے چند مثالیں دی گئیں، اور مثالوں کے بارے میں میں نے کوشش کی ہمیشہ کہ مثالیں کس سے لی جائیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ سے لی جائیں. تو یہاں پہ پھر یہ مثال پیش کی گئی: وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو یہاں پہ کہا گیا کہ النظر، لفظ نظر اس کا معنی ہوتا ہے رؤیت الشیء و معاینتہ، کو چیز دیکھنا. ومن معانی ایضا، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، وہ ہے الانتظار. کیا کرنا؟ انتظار کرنا. ومنہ قولہ تعالی، اور انتظار کرنا یہ اس لفظ کا معنی ہے، یہ خود قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 210 میں 210 میں: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، ایمان نہیں لا رہے قرآن کریم پہ. کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائے میں، بادلوں کے سائبانوں میں، اور فرشتے آئیں؟ تو حل ينظرون کا یہاں پہ معنی کیا کیا گیا ہے؟ انتظار کرنا. اور یہ تفسیر طبری میں بھی آپ کو یہی معنی ملے گا. دوسری دلیل اس بات کی کہ نظر کا ایک معنی انتظار کرنا بھی ہوتا ہے، سورہ حدید آیت نمبر 13 انظرونا نقتبس من نورکم، کہ روز قیامت شروع میں منافقین مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا. تو منافقین کو شروع میں کن کے ساتھ رکھا جائے گا؟ اہل ایمان کے ساتھ. پھر اہل ایمان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے ایک نور ہوگا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے.
لیکن ظاہر ہے کہ یہ نور منافقین کو نہیں ملے گا۔ اب اہل ایمان تو خوشی خوشی سے جنت کی طرف چلے جا رہے ہیں اس نور کی روشنی میں، اب یہ کہیں گے انظرونا، ہمیں دیکھو یا ہمارا انتظار کرو۔ منافقین کہہ رہے ہیں اہل ایمان سے کیوں تم تیز سے چل رہے ہو، ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے بھائی ہیں، کلمہ گو ہیں، تم نے بھی کلمہ پڑھا تھا، ہم نے بھی پڑھا تھا، دنیا میں ہم ایک ساتھ تھے، جنت میں ہم ایک ساتھ جائیں گے۔ انظرونا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تمہارا کچھ نہ کچھ نور ہم بھی لے لیں، روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھائیں، اکٹھے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر انظرونا کیا معنی ہے اس کا؟ انتظار کرو۔ تو قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو معتزلہ کے اس موقف کی تائید کر رہی ہیں کہ نظرہ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ انتظار کرنا۔ لو جی، انہوں نے دو دلائل دے دی ہے، اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ اب ہم نے وہی قاعدہ پڑھنا ہے جو بھی ذکر کیا گیا تھا، کیا کہ لا یلزم من صلاحیت اللفظ لمعنى ما فی ترکیب صلاحیتہ لہ فی کل ترکیب۔ ہم نے مان لیا ان دو آیتوں میں نظرہ کا معنی انتظار کرنا ہی ہے، لیکن کیا ان دو آیتوں میں جب نظرہ کا معنی انتظار کرنا ہوا تو کیا دیگر آیات میں بھی یہی معنی ہوگا؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اب میں آپ کے سامنے الفاظ رکھوں گا خود امام القیم رحمہ اللہ کے، کہتے ہیں قولہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ یستحیل فیہا تأویل النظر بانتظار الثواب۔ یہاں پہ یہ معنی کرنا کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، بلکہ اپنے رب کی طرف سے ملنے والے ثواب کا انتظار کر رہے ہوں گے، یہ تعویل ناممکن ہے۔ یہاں پہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعویل یہاں پہ ناممکن ہے۔ تو معتزلہ نے کیا تعویل کی تھی یہاں پہ؟ کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے نہیں، بلکہ اپنے رب کی طرف سے ملنے والے ثواب کا انتظار کر رہے ہوں گے، جنت ملنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، دیگر نعمتیں ملنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا اے معتزلہ، اے معتزلیو، یہ تفسیر یہاں پہ ناممکن ہے۔ کیوں جی امام صاحب، کیسے، کس لیے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَضَافَ النَّظَرَ إِلَى الْوُجُوهِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّهُ۔ پہلے نمبر پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ نظر کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ چہروں کی طرف۔ کس کی طرف؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا لوگ نظر کر رہے ہوں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا کئی چہرے۔ کون نظر کر رہے ہوں گے؟ چہرے، کیونکہ نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ چہرے پہ ہوتی ہیں، چہرے کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نظر کرنے کی نسبت کی ہے چہروں کی طرف جن میں نگاہیں ہوتی ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہاں پہ نظر سے مراد کیا ہے؟ دیکھنا، انتظار کرنا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ نظرہ کے بعد استعمال کیا لفظ الہ۔ کیا استعمال کیا ہے؟ لفظ الہ۔ اور جب لفظ نظرہ کے بعد لفظ الہ آ جائے تو پھر اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، پھر دو معنی نہیں ہوتے۔ پھر کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھنا۔ جب نظرہ ینظر کے بعد کیا آ جائے؟ الہ آ جائے، پھر اس کا معنی صرف دیکھنا ہوگا، پھر اس کا معنی انتظار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اے معتزلیو، جو دو آیتیں تم نے پیش کی تھیں ان میں نظرہ کے بعد الہ نہیں تھا، اور یہاں پہ الہ ہے، اور جہاں پہ الہ آ جائے نظرہ کے بعد تو وہاں پہ معنی ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھنا۔ یہ امام صاحب کی گفتگو میں نے کس کتاب سے لی ہے؟ ان کی کتاب الصواعق المرسلہ سے۔ مزید وہ گفتگو کرتے ہیں اسی آیت پہ اپنی کتاب حاد الارواح میں، حاد الارواح۔ تو وہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نظر کی نسبت کی ہے چہرے کی طرف، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ نظر کے بعد الہ لے کر آئے ہیں، تو یہاں پہ پھر ایک ہی معنی ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ دیکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا یہاں پہ قرینہ نہیں لے کر آئے جو یہ بتائے کہ نظر کا معنی یہاں پہ ہے
انتظار کرنا. پھر وہ کہتے ہیں ایک بڑا اصول بیان کر رہے ہیں, یہ سمجھنے والی تفسیر کے لحاظ سے سمجھنے والی بات ہے, بڑی اہم. کہتے ہیں کہ لفظ نظرہ جو ہے اس کے کئی استعمالات ہیں, اور یہ استعمال کا پتہ چلتا ہے اس لفظ سے جو اس کے بعد استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اگر لفظ نظرہ استعمال ہو بغیر کسی اور لفظ کے, اکیلا نظرہ, اس کے بعد الہ نہیں آ رہا, اکیلا استعمال ہو رہا ہے, تو پھر اس کا معنی ہوگا انتظار کرنا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظرونا نقتبس من نورکم, کہ منافقین اہل ایمان سے روز قیامت کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو, ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. تو یہاں پہ انظرونا کا معنی کیا ہے؟ انتظار کرنا. لیکن اس کے بعد کوئی اور حرف نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے, کوئی فی نہیں ہے. اچھا, کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ, یہ کون بول رہے ہیں؟ امام القیم رحمہ اللہ. کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ نظرہ کے بعد آ جائے فی. جب فی آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا غور و فکر کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اعراف ایت نمبر 185 میں 185, اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء, کیا انہوں نے آسمانوں و زمین کی سلطنت میں, بادشاہت میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ آسمانوں و زمین کا بادشاہ ہے, ان میں اللہ کی بادشاہت چل رہی ہے, کیا انہوں نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا؟ تو یہاں پہ نظرہ کا معنی ہم نے کیا کر دیا ہے؟ غور و فکر. کیوں؟ کیونکہ بعد میں فی آیا. پھر کہہ رہے ہیں اور اگر نظرہ کے بعد الہ آ جائے تو پھر معنی ہوگا المعاینۃ بالابصار, آنکھوں کے ساتھ دیکھنا. کقولہ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نام ایت نمبر 99 میں 99, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, تم دیکھو کھجور کے پھل کی طرف جب کھجور کا درخت اپنا پھل لے کر آئے. تو یہاں پہ کیا انظروا الی, یہاں پہ کیا معنی کریں گے پھر؟ دیکھنے کا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. یہاں پہ اے معتزلیو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور کس کو دیکھ رہے ہیں؟ رب کو. تمہارا یہ کہنا کہ رب کا انتظار کر رہے ہوں گے یہ غلط ہے, کیونکہ نظرہ کے بعد یہاں پہ کیا آ گیا؟ الہ. اور نظرہ کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا جب اس کے بعد الہ نہ ہو. دوسرے نمبر پہ تم نے تو ایک اور بھی چیز یہاں پہ اپنی طرف سے یعنی کہ اس کا اضافہ کر دیا. تم نے کہا کہ اپنے رب کے ثواب کو دیکھ رہے ہوں گے. ثواب کا لفظ کہاں پہ آیا؟ یہاں پہ ثواب کا لفظ یہاں پہ نہیں آیا. اس کے بعد امام صاحب کون سی آیت لے کر آئے تھے؟ علی الارائک ینظرون, سورہ مطففین. تو اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو پہلے بھی میں نے کی تھی, اب مزید گفتگو اس کے اوپر کر لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الابرار لفی نعیم, نیکوکار لوگ کس میں ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک, تختوں پہ ہوں گے. ینظرون, دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں, کہے ہیں. ان الفاظ کے بعد کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, یہ جو محجوبون والی آیت ہے یہ آیت نمبر 15. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاسق و فاجر لوگ, کافر لوگ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے, حجاب میں رکھے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ سزا بیان کر رہے ہیں کن کی؟ کافروں کی, فجار کی, کفار کی سزا اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس دن رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے. تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ جب ان کے لیے سزا یہ تبھی ہوگی نا جب دوسروں کو موقع دیا جائے گا. اگر اہل ایمان کو بھی موقع نہیں ملے گا, اہل جنت کو بھی موقع نہیں ملے گا, اور ان کو بھی موقع نہیں ملے گا, تو پھر سزا کس بات کی؟ سزا تبھی بنتی ہے جب آپ یہ رزلٹ نکالیں اس ایت سے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل جنت, اہل ایمان اللہ کا دیدار کر سکیں گے, اور اللہ تعالیٰ سزا بیان کر رہے ہیں ان کی کہ ان کو اس عظیم نعمت سے محروم رکھا جائے گا.
اس کے بعد آیت نمبر 3 آج کے درس کی، اور یہ وہی سورہ یونس آیت نمبر 26 للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے، بہترین انداز میں عبادات ادا کی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا، ان کے لیے الحسنہ بہت اچھا بدلہ ہے، وزیادہ اور ایک نعمت مزید بھی ہے، بڑی عظیم نعمت ہے وہ، تنوین کا معنی عظیم۔ اچھا، اب اس آیت سے مراد ہم زیادہ سے مراد کیا لے رہے ہیں ہم جی؟ اللہ کے چہرے کا دیدار۔ تو اگر کوئی معتزلی ہمیں پکڑ لے، وہ کہے حضرت یہ آپ نے اپنی طرف سے کہاں سے تفسیر بیان کر دی، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اس مسئلے میں حدیث موجود ہے۔ کیا یہ حدیث ہے؟ آئیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہے اس کے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت داخل ہو جائیں گے کس میں؟ جنت میں، یقول اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، کیا ثابت ہوا؟ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے لگے اہل جنت سے، اللہ تعالیٰ کہیں گے تریدون شیئا ازیدکم، تم کوئی چیز چاہتے ہو جو تم کو میں مزید عطا کروں، مزید دوں؟ فیقولون، تو وہ کہیں گے، کون؟ جنتی، الم تبید وجوہنا، یا اللہ تو نے تو ہمیں بڑی نعمتیں دے ڈالی ہیں، کیا تو نے ہمارے چہروں کو نورانی نہیں بنا دیا، روشن نہیں بنا دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں جگہ نہیں دے دی؟ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا نہیں لیا؟ اتنے بڑے بڑے تیرے انعامات ہمارے اوپر ہو چکے، اب اور ہم کیا مانگے؟ قال، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اللہ رب العزت اس حجاب کو ہٹا دیں گے جو اللہ کے مابین اور مخلوق کے مابین ہوگا، بندوں کے مابین ہوگا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، تب انہیں یقین ہوگا، احساس ہوگا اہل جنت کو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو انہوں نے حاصل کی ہو۔ حالانکہ جنت بہت بڑی نعمت ہے، حوریں، جنت کے پھل اور جنت کی وہ نعمتیں جو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، وہ سب مل چکی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تب انہیں احساس ہوگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں بہترین انداز میں عبادات کی، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتے رہے، ان کے لیے سب سے اچھا بدلہ ہے، وزیادہ، اور مزید بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ تو آپ کا اس موقع پہ یہ آیت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ یاد رہے کہ صرف قرآن کریم کی آیات نہیں بلکہ احادیث بھی متواتر کی حد تک ہیں جو یہ وعدے کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل ایمان کر سکیں گے، اہل جنت کریں گے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھ دی ہے، کون سی؟ صہیب رومی والی، صحیح مسلم والی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ یہاں پہ اس حدیث کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ انکم سترون ربکم عیانا، جریر بن عبداللہ البجلی روایت کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک تم عنقریب اپنے رب کا دیدار کر سکو گے، عیانا، اپنی آنکھوں کے ساتھ، دل کے ساتھ نہیں، عیانا کس کے ساتھ؟ عیانا عین سے ہے، اپنی آنکھوں سے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7435، 7435۔ تو یہ اہل سنہ کے دلائل تھے جو واضح انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیے گئے،
اور معتزلہ نے جب ان آیات کی تعویل کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کی تعویل کا بھی ابطال کر دیا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ ان کی تعویل غلط ہے اور اس تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن معتزلہ نے جو اپنے دلائل دیے تھے وہ تو ابھی تک باقی رہتے ہیں، یاد ہے نا؟ تو آئیے کچھ نہ کچھ ان کا جائزہ لیتے ہیں. ان کی ایک دلیل تھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ لا تدرکہ الابصار، سورہ انعام آیت نمبر 103 103. کہتے ہیں کہ خود اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی. پتہ چلا کہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. تو ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. آپ خیسی خوش ہو رہے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے مسلک کی دلیل ہے، ہمارے موقف کی دلیل ہے، ہمارے عقیدے کی دلیل ہے. یہ آپ کا مغالطہ ہے، حقیقت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں. اللہ نے یہاں پہ رؤیت کی نفی کی ہے کہ ادراک کی؟ ادراک کی. اللہ نے کہا لا تدرک الابصار، کہ نگاہیں میرا ادراک نہیں کر سکتی. یہ نہیں کہا کہ نگاہیں مجھے دیکھ نہیں سکتی. بعض علماء کرام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نگاہیں میرا ادراک نہیں کر سکتی، یہ نہیں کہا کہ نگاہیں مجھے دیکھ نہیں سکتی. اور دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. مثال کے طور پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کا گھر دیکھا ہے لیکن میں نے اس کا ادراک نہیں کیا. کیا مطلب؟ دیکھا ہے، سامنے سے دیکھا تھا، اس کا احاطہ نہیں کیا، ہر جانب سے میں نے اس کو نہیں دیکھا. ادراک کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا کسی چیز کا. تو جس چیز کا آپ ادراک نہیں کر سکے ضروری نہیں کہ آپ اس کا دیدار بھی نہ کر سکے ہوں. میں کہتا ہوں جی میں نے فلاں عالم دین کو دیکھا ہوا ہے، تو کیا دیکھا تھا میں نے؟ اس کا چہرہ یا پشت بھی دیکھی تھی؟ پشت بھی دیکھی تھی اس کی. ہو سکتا ہے بس ایک چہرے کے اوپر میری نگاہ پڑی ہو بس، اور میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کا ادراک کیا ہوا ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. دیکھنے کے لحاظ سے اس کا احاطہ یہ اور چیز ہے. مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. مزید اسی کو بھی واضح کیا جائے گا تاکہ معتزلہ کی یہ دلیل آپ کو معلوم ہو سکے کہ بالکل دلیل بننے کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ لوگ علم رکھتے ہیں جی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں نا. آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ معلوم ہے کہ عرش کے اوپر ہے، یہ معلوم ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ معلوم ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ معلوم ہے کہ ہماری آواز سن رہا ہے، یہ معلوم ہے کہ وہ کلام کرتا ہے، یہ معلوم ہے کہ اس نے کئی رسول بھیجے، یہ معلوم ہے اس نے کئی آسمانی کتابیں نازل کی، یہ معلوم ہے اس نے کئی قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یہ معلوم ہے کہ وہ قیامت قائم کرے گا. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ بہت معلومات رکھتے ہیں. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات کا آپ ادراک کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہوں؟ نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110 110 وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے علم کے لحاظ سے. یعنی کچھ نہ کچھ علم تو رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں لیکن احاطہ. تو جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ہم ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتے علم کے لحاظ سے، ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتے دیکھنے کے لحاظ سے. تو اللہ کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جیسے ہم نے اللہ کے بارے میں علم لیا ہے اور لے رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کا احاطہ نہیں کر سکے نہ کر سکیں گے. ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کو روز قیامت دیکھیں گے انشاءاللہ، اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکیں گے، احاطہ نہیں کر سکیں گے. ذرا ایک آیت کے اوپر غور کریں اس موضوع کے اوپر
فی الحال ہماری گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ معتزلہ سے. کہ ذرا اس آیت کے اوپر غور کریں. سورہ شعراء ہے. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام ایک رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل آئے. یاد ہے نا؟ یہ واقعہ یاد ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلما تراءى الجمعان. اچھا اب فرعون جو ہے وہ اپنے لشکر لے کے پیچھے پہنچ گیا. آگے سمندر ہے, پیچھے کون ہے؟ فرعون اور اس کے لشکر. بنی اسرائیل پریشان, کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ غور کیجیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. فلما تراءى الجمعان. ترا یہ رویت سے ہے. یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ تراءى یا تراءى رویت سے ہے. جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا. کون سے دو لشکر؟ فرعون اور اس کا لشکر اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل. جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا قال اصحاب موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا انا لمدرکون. موسیٰ ہمارا تو احاطہ کر لیا گیا, ہمارا تو ادراک کر لیا گیا, ہم تو گھیرے میں آ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا. کیا کہا تھا؟ ہرگز نہیں. اچھا یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے نفی کس چیز کی ہے؟ رویت کی کہ ادراک کی؟ ادراک کی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دونوں نے رویت ایک دوسرے کی کر لی تھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا صاحب سمجھ رہے تھے کہ اب یہ ہمارا ادراک بھی کر لیں گے, ہمیں احاطے میں لے لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے, تباہ کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے حوصلہ دیا کہ رویت تو ہو گئی ہے, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ ہمارا ادراک بالکل نہیں کر سکیں گے, ہمیں احاطے میں نہیں لے سکیں گے, ہمارا گھیراؤ نہیں کر سکیں گے, ہمارا ادراک نہیں کر سکیں گے. تو قرآن کی صحت سے ثابت ہوا کہ رویت اور چیز ہے, ادراک اور چیز ہے. تو اس لیے لا تدرک الابصار کو معتزلی حضرات دلیل بنائیں گے تو دلیل بنانا کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. پھر انہوں نے ایک دلیل دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے کہ یا اللہ تجھے دیکھنے کو دل چاہتا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. معتزلی حضرات اس آیت کو دلیل بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا ہرگز نہیں, بات ختم. تو اب ہم یہاں پہ کیا وضاحت پیش کریں گے؟ ہمارا جواب ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ نے کہا مجھے نہیں دیکھ سکو گے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت دنیا میں, کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دیدار کر سکے. تو ہم تو الحمدللہ دونوں ایتوں کو مانتے ہیں, ان ایتوں کو بھی جن میں پتہ چل گیا کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے, لن ترانی, اور ہم ان ایتوں کو بھی مانتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ روز آخرت اللہ کو دیکھا جا سکے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اہل السنہ تو حق میں الحمدللہ. اہل السنہ سے مراد اہل الحدیث. دھیان سے, کہیں اہل السنہ سے مراد وہ سمجھنے لوگ جو صفات کا انکار کرنے والے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے اور بدعات کا ارتکاب کرنے والے, وہ مراد نہیں ہے. حقیقی اہل سنت مراد ہے. تو اس آیت کے اوپر ذرا چند امور کے لحاظ سے غور کریں. نمبر 1, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, یا اللہ مجھے موقع دے تو یہ دیکھ سکوں. اس سے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے. تو اللہ نے آگے سے بتایا کہ ممکن نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا سوال ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے موسیٰ تو نے غلط سوال کیا ہے. نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین. نوح علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے, یا اللہ اسے بچا لے, یا اللہ میرے اہل و عیال میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نوح آئندہ اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا, وہ چیز نہ مانگنا جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے.
میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں انی اعیدک ان تکون من الجاہلین. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ نہیں کہا. اگر موسیٰ علیہ السلام کا سوال غلط ہوتا، اللہ کی توہین ہوتی، اللہ کی گستاخی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے کہ آپ کا یہ سوال غلط ہے. لیکن ایسا نہیں کہا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، دنیا میں نہیں اگلے جہان میں. دوسرے نمبر پہ آپ اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ جو ہے اس کے اوپر میری تجلی ہوگی، اگر یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر پہاڑ نے مجھے دیکھ لیا، برداشت کر لیا، تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لینا. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھنا اللہ کو ممکن ہے، دنیا میں نہیں لیکن اگلے جہان میں. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اپنی رؤیت کا موقع دے دیا کس کو؟ آپ نے دیدار کا موقع دے دیا کس کو؟ پہاڑ کو. اسی لیے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا نا. تو جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو موقع دے رہے ہیں جو ایک بے جان چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو اور ان کو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں موقع کیوں نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ دیں گے. باقی رہ گیا معتزلہ کا یہ کہنا کہ جہاں پہ لفظ لن آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. تو ہم کہیں گے آپ لوگوں کی یہ بات یہ بھی غلط ہے. آپ غور کریں اس آیت پہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 95 اللہ تعالی نے کہا کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں اور جنت کے مالک و وارث ہم ہی ہیں. اتنی ہی تم جنت کے وارث ہو تو اللہ سے موت تو مانگو، اللہ سے موت مانگو تاکہ جلدی سے تم جنت پہ پہنچ سکو، موت کی تمنا کرو. اللہ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، آرزو نہیں کریں گے. یہاں پہ لفظ کیا بولا اللہ تعالیٰ نے؟ لن. ایسے ہی ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ زخرف میں آیت نمبر 70 میں 77 وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہ یہ جہنمی کہیں گے، جہنم کے فرشتے مالک سے، کیا مالک اللہ سے بات کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے. اللہ ہمیں کیا دے دے؟ جب دنیا میں اللہ نے کہا تھا کہ یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں موت کی تمنا کر رہے ہیں، کاش موت آ جائے، جان چھوٹے ہماری عذاب سے. تو پتہ چلا کہ لن جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کبھی بھی کام نہیں ہوگا. تو اس لیے لن ترانی کا مطلب یہ ہوا کہ اے موسیٰ تم اس دنیا میں مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ انسانی جسم میں یہ طاقت نہیں ہے، انسانی آنکھ میں طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے. لیکن آخرت میں اللہ کا دیدار ممکن ہوگا، جیسا کہ اس بارے میں بہت سی آیات آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس کا کہ ہم الحمدللہ اس بات پہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روز قیامت دیکھا جا سکے گا، جیسے ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے، ہر مخلوق کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے. ایسے ہی ہمارا ایمان ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کا اہل جنت دیدار کر سکیں گے اور کفار کو اس عظیم نعمت سے محروم رکھا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق دے، اس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ موت دے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ کا دیدار کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے، اور جو پریشان مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.